اسپیشل گیسٹ جو ہیں وہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں. بہت ہی معروف شاعر ہیں. مظاہرہ شاعری میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. میں آج کی شام ان کے نام کرتا ہوں اور ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے خواتین و حضرات سب سے اس شاعری کے انداز میں مخاطب ہوں. انتہائی محترم جناب سید عارف بخاری صاحب. نام داؤ نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام محترم المقام تمام عہدے داران الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور میرے معزز سامعین ناظرین، مزاح تو اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن جس قدر سنجیدگی کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں بے سہارا بچوں کی کفالت کر رہی ہے، وہ مجھے مزاح وغیرہ تو بھول جاتا ہے اور مجھے ان کی ایک قابل ستائش کارکردگی پہ بہت رشک آتا ہے. مجھ سے پہلے میرے معزز وکلاء صاحبان، یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جملوں کو تخیل کے حسین رنگ سے بھر دیں، ہر لفظ کے پہلو سے جو خوشبو کی خبر دیں، اپنوں کو پرایوں کو بھی الفت کی نظر دیں، سیاہ رات کے آنگن میں پھر نور سحر دیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. بڑی پیاری انہوں نے ایک گفتگو کی کہ ایک سیٹ پہ بالکل، وہ اسلام آباد میں ایک فنکشن تھا، وہ فنکشن الخدمت کا تو نہیں تھا، وہاں پہ این جی اوز ڈسکس ہو رہی تھی. اب یہ بھی قابل ستائش بات ہے. نہایت عقیدت کے ساتھ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں الخدمت والوں کو کہ 200 کے قریب پاکستان میں A+ کیٹیگری کی این جی اوز ہیں اور ان میں سب سے بہترین کارکردگی جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کی. اور یہ کس نفسہ نفسی کی عالم میں بے سہارا بچوں کی کفالت، بے سہارا لوگوں سے محبت کر رہی ہے. کون سا دور جا رہا ہے زمانے کے مالک دہائی ہے تیری کہ دنیا نے اپنا چلن بیچ ڈالا، دیے باغباں بن کے بلبل کو دھوکے، بہاریں جب آئیں چمن بیچ ڈالا، قفس کے اسیروں کو مجبور پا کے دکھاتے ہیں سیاد کیا کیا تماشے. کسی مست غنچے کی خوشبو چرا لی، کسی گل کا نازک بدن بیچ ڈالا، مٹا کے ہر ایک آرزو ہر تمنا، زمانے کے بازار میں آئی دنیا، کیے عجب سوتے غمیں زندگی کے، جنازے خریدے کفن بیچ ڈالا. دیکھ رہے ہیں آپ، اوپر سے بڑے سے بڑے سیاستدان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ریڑھی بان تک ہر آدمی نفسہ نفسی کے عالم میں ہے. ہلو، ہر انسان بھائی بھائی کو لوٹ رہا ہے، بلکہ اب تو بیٹا باپ کو لوٹ رہا ہے. اس قدر یہ پاکستان میں ماحول بن گیا ہے ہمارا معاشرے میں. اور اس میں آپ کے ان کارکنوں نے، آپ کے ان عہدیداروں نے، ہمارے یعنی الخدمت کے عہدیداروں نے اپنا ماٹو بنا رکھا ہے. وہ میں نے جو اسلام آباد میں بات کی تھی، میں نے کہا یار ان کا ماٹو ہے کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر پیار نہ کرتے تو حکومت کرتے. اور یہی بھی ان کا ماٹو ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں گزر. اور میں اپنے آپ میں یہ ہے کارکن الخدمت کروں کہ میں اپنے آپ میں اتنا کمال رکھوں گا، بکھر گیا بھی تو تجھ کو سنبھال رکھوں. میں شعراء اور ادیبوں کی جانب سے، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی جب تک خراج تحسین الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو پیش نہ کر لیں، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. کہ ساری قوم کا مان تران ہے میرے دیس کی شان، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ہر انسان.
کرے کفالت ہر مجبور لاچار طفل کی ایسی جیسے ماں کی گود میں ہو تسکین کا ہر امکان، اور اپنی نیک کمائی میں سے عطیہ کریں ضرور، عاقبت کی بھی فکر کریں اور پختہ کریں ایمان، اور راہ للہ خرچ کے کر لیں قبر کا کچھ سامان، بندیا تو ہے دنیا میں بس چند دن کا مہمان۔ دوستوں نے کہا ہے کہ آپ مزاح کے لیے آئے ہیں، ہمیں مزاح سنائیں، مزاح بھی سناتے ہیں۔ ایک ادھر مجھے تو خیر ادھر آگے پتہ چلا، میں نے سرائکی میں بھی کافی کچھ لکھا ہوا تھا، وہ میں ساتھ لے کے نہیں آیا، تو مجھے دوستوں نے ادھر بتایا کہ ادھر جب داد نہیں دے رہے تھے نا، تو میں نے پوچھا کہ یار داد کیوں نہیں دے؟ ویسے تو میں نے کبھی داد طلب نہیں کی، میں پاکستان میں ایسا شاعر ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا یار داد تو دے، میں نے اپنی بات سنانی ہوتی ہے، آپ جا کے گھر آپ ہنستے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے۔ تو میں الیکشن بھی لڑتا ہوں نا، میں 2 بار ناظم رہا ہوں، اس بار چیئرمین تھا، ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہا ہوں، ڈسٹرکٹ نائب ناظم بھی رہا ہوں، میں نے ووٹ بھی کبھی نہیں مانگا، میں نے داد بھی کبھی نہیں مانگا۔ تو اس بات پہ مجھے بتایا کل لوگوں نے کہ داد اس لیے نہیں مل رہی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ سرائکی لوگ ہیں دوست سارے۔ میں نے کہا جہاں اردو بولی جاتی ہے، عمر گزری ایسی دشت کی سیاہی میں بھی فتح پور کا رہنے والا ہوں، فتح پور میں نے مڈل کیا تھا، تو جب تک جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے وہاں پنجابی اور سرائکی دونوں سمجھی جاتی ہے، یہ ہمارے گھروں کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو پہلے 2-4 کتے تمہیں سنجیدہ سنائیے، پھر تمہیں 2-4 مزاح دیا سنا دیں۔ کنے دن تے میریاں سوچاں انج بھی ہویاں رہیاں، کنے دن تے میریاں سوچاں انج بھی ہویاں رہیاں، جویں کھوتے کٹھیاں ہو کے باتاں بجن سیاں، تے لوکاں جا جا وچ دبئی دے کئی پنجاب بنا لے، وچ پنجاب دے دبیاں رہیاں مٹی ہیٹ دبئی۔ اور اکثر دھوکھا دے جاندے نے وکیل صاحب، اکثر دھوکھا دے جاندے نے، جانو ویکھے جاچے لوگ، سانوں آ کے راواں دسن اپنے گھروں گواچے لوگ، تے ماڑے دی شاہکاری اتے داد نہیں کوئی دیندا، پر تگڑیاں دیاں چبڑاں اتے لکھ دے پھرن تے باچے لوگ۔ اور ایک قدم ملاحظہ کرنا کہ سنہ لاؤندیاں چوراں، سنہ جڑے چور نقب لاندے نے، سنہ لاؤندیاں چوراں نوں اے دسن کتیاں پیاں، اور ویکھو ویڑے دے وچ کنیاں لوڑاں ستیاں پیاں، تے چاواں ٹھوندے بالاں نوں ہن کھیڈن دی نہیں فرصت، ٹون مٹونے کوڈیاں بانٹے سنجیاں کتیاں پیاں، تے پاویں کنجری پاویں ملا پاویں سی بدماش، میرے اتھرو کٹ گئی ہے نہر چ رڑدی لاش، تے ہارن جتن والا دوویں کھکھو ہو کے مر گئے، کمرے دے وچ کھلری رہ گئی نوٹاں لگ گئے تاش۔ ساڈے جڑے دوست پنڈاں دے رہتل نوں سمجھدے نے، انہاں شعر ملاحظہ کرو۔ بے مقصد نہیں چڑیاں دی یہ سچی کھپ ضرور، اسی اتنے رہندے ہوندے نا جتھے بہتیاں جتھے وہ چنیاں دی توڑی ہونی تو زیادہ چڑیاں بولنیاں، اتوں خرگوش پھڑیا جاندہ، پڑھ لی دا ہی سید، تے جے کتے کوٹھے دے تے دوالے کتے زیادہ چڑیاں بولنیاں تو اتھے کی نکلدا ہے۔ بے مقصد نہیں چڑیاں دی یہ سچی کھپ ضرور، میرے کوٹھے دی سرکی وچ ہے کوئی سپ ضرور، تے پہلو کتے کھانی کرتے دادا بابا پوندے، پھر فقیر نوں پوندے ہے سو آٹا لپ ضرور۔ مزاح دے حوالے دے نال ان پڑھ دوستاں نے فرمائش کی اور نظمہ دو میں ضرور تمہیں سناواں گے، انتخابی جنازہ بھی تے لمبڑاں دی مائی بھی، جڑی لمبڑاں دی مائی 6-7 کروڑ موبائل تے چڑھی آ، اگے تسی ہر دوست نے اپنے موبائل تو یا چینل تو دیکھی ہوئے گی، آج تسی لائیو سننی ہو، وہ بھی سناواں گے 2-4 چٹکلے پہلے کہ ان پڑھ دلہے نے پوچھا اپنی دلہن سے کہ پڑھی لکھی ہو یا کہ شدین ہی ہو، تو دلہن نے کہا ان پڑھ ہوں، تو دلہا بولا پھر تو بالکل تم میری بہن ہی ہو۔ دماد اسی کی عزت ہوتی ہے گھر میں زیادہ، اپنی بہنوں سے معذرت کے ساتھ، دماد اسی کی عزت ہوتی ہے گھر میں سب زیادہ جو اپنی ساس کا صحیح مداح ہوا ہو، صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے سوائے اس کے کہ جس سے نکاح ہوا۔ اچھا ایک خبر ہے آپ کو آج دیں،
کہ ایک بزرگ نے یہ بات بڑے وثوق سے مجھ کو بتلائی کہ قبریں اس وقت سے پختہ ہو رہی ہیں جب ایک بیوی قبر سے باہر نکل آئی. ایک مریضہ نے، ایک ڈاکٹر نے کہا مریضہ سے کہ آپ کو تو کوئی عارضہ ہے جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے. تو مریضہ نے کہا سر جی ذرا آہستہ بولیں، اس سے نکاح ہوا ہے، وہ باہر کھڑا ہوا ہے. یہ ہمارے خاندانی فیملی چٹکلے ہوتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ صحت ہی ایسی ہو گئی ہے کہ کولر جیسی بیویاں آج کل ٹینکیاں جیسے شوہر، کولر جیسی بیویاں آج کل ٹینکیاں جیسے خامد، بچے جے کر ہو بھی جائیں تربوزوں کی مانند، اوپر سے پھر سالیاں دیکھو آپ بزرگوں جیسی، سستی تے پھر گل چھڈو مجھ کی ایسی تیسی. اور میں اپنی بھنوں کو رہنا بھی ہے، اپنی بھنوں دکھ بھی دسنا چاہیے نا کہ ٹور شور پگ شگ گل بات والے آ، ہر ایک مسئلے دا میرے کو حل آ، پر میرے دل میں ایک سال آ. بیگم مینوں کہہ دندی یہ کہڑی گل آ، پارٹی نے ٹکٹ دیتا ووٹاں تے کھلویا وا، ہلکے چو 3 واری چیئرمین ہویا وا، ویریاں نو اگے لا کے دتا میں دبا لیا. بیگم مینوں کہہ دندی یہ کہڑی گل آ، ایم فل کیتا ڈبل میتھ کوئی مخاولیا، بچیاں دے پیمپراں دا حساب میرے کول آ. ایم فل تعلیم دا استعمال تو دیکھو نا، ایم فل کیتا ڈبل میتھ کوئی مخاولیا، بچیاں دے پیمپراں دا حساب میرے کول آ. مینوں پتہ گھر کنے دریاں کمبلے، ایم پی ایم این اے تے ڈی سی او وزیر صاحب بیگماں دے تھلے لگے مولوی تے پیر صاحب، بیگم دی بڑک اگے سارے جاندے چالے آ. بیگم مینوں کہہ دندی یہ ایڈی بھی نہیں گل رہی، مار ایک مکی دی انج ذرا بیگم اگے چاؤن نہ چکی دی، ایڈی بھی نہیں گل رہی مار ایک مکی دی انج ذرا بیگم اگے تاؤن نہ چکی دی، پتہ ہے کہ کملی دا گسا گھڑی پالیا. بیگم مینوں کہہ دندی یہ کہڑی گل آ. تبدیلیاں بڑیاں اج کل آندیاں نے، تے جس طرح تسی تے خدمت کر رہے ہو نا، وہ خدمت جیڑی اللہ پاک نے حکم دیتا، تے کچھ لوگ خدمت کرتے ہیں انہوں دی خدمت ملادہ فرماؤ. ایک فقیر نے آواز لگائی اللہ پاک جزا دے، ہے کوئی نیک خدا دا بندہ پانی مجھے پلا دے. بچے ایک نے آکھیا بابیو موقع دے دیو سانو، پانی دے تھاں دودھ پیونے وڈے گھر دا تانوں. دودھ دا ٹھوٹا بھریا بچہ آپ لیا پڑھ کے، کہندا بیگم کہندی سی پی لینا کلمہ پڑھ کے، کر کے بسم اللہ تے بابے دودھ دا ٹھوٹا پیتا، کہندا واہ تبدیلی آ گئی شکر خدا دا کیتا. بچہ آگوں بولیا بابے ہوئے کوئی نہیں تبدیلی، بیگم نے تاں کلیا سی منہ پا گئی سی بلی. بچہ آگوں بولیا بابے ہوئے کوئی نہیں تبدیلی، بیگم نے اے تاں کلیا سی منہ پا گئی سی بلی. یہ گل سن کے بابے ہتھوں ٹھوٹا پنجے چھٹا، بچہ اچھی رون لگ پیا ویکھ کے ٹھوٹا ٹوٹا، کہندا بیگم نے تے مینوں کٹنا غصے ہونا، آکھو کیڑے بھانڈے وچ ہن کتے نوں دودھ پاؤنا. اتوں گھر دا مالک آیا تتا ہویا ڈاڈا، کہندا کیڑے بھانڈے وچ ہن موتو بابا ساڈا. اس طرح کی خدمت بھی جیڑی ہے سارے معاشرے دے وچ زیادہ تر ہو رہی ہے. ایک جنازہ جسلے الیکشن آندا نا، ضرورت الیکشن دے وچ پتہ نہیں ہوندا جنازہ کتا 15-20 ایم این اے کھلوتے ہوندے نے، 40 ایم پی اے کھلوتے ہوندے نے، 30 چیئرمین کھلوتے ہوندے، 100 کونسلر. جنازے دے وچ رلنا ہوندا. تے قوم تو ساڈی اسی طرح دی ہے نا کہ جویں ایک بادشاہ نے کہا کہ قوم جڑی ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہی، تے اینوں روزانہ 5 چھتر مارنے شروع کر دیو چوک دے وچ. آخر یہ غیرت کھان گے، پوچھن گے کہ سانوں چھتر کیوں مارے جا رہے ہیں، ساڈا کوئی معاملہ دسو کی رائے راستہ. تو چھتر وجنے شروع ہو گئے، تو ایک دن کٹھے ہو کے نا بندے تے آ گئے بادشاہ دے کول. بادشاہ نے سوچیا بھی میری قوم نوں نا عقل آ گئی، سرت آ گئی ہے، ہوں میں انہوں نے سمجھاواں گا. انہوں نے کہا دسو جی کی معاملہ؟ انہوں نے کہا معاملہ کوئی نہیں،
ਆ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧਾਓ, ਸਾਈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਖਾਬੀ ਜਲਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਤਖਾਬੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਆਣ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੜਿਆ, ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਆਣ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੜਿਆ। ਅਗਲ ਵਾਂਢੀ ਪਾਵਾ ਪੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਈਅਤ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਭਾਜੀ ਸੁੱਚਾ ਯਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਕੱਲ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਗਰ ਜਹੀਆਂ। ਮਈਅਤ ਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਬੱਲੇ, ਬੋਲਿਆ ਚੌਲਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਨਗੱਲੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਐਸ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੌਲਾ ਭੈਣ ਮਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬੱਕ ਬੱਕ ਲਾਈ? ਮੇਰੀ ਚਵਲਾ ਭੈਣ ਮਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬੱਕ ਬੱਕ ਲਾਈ? ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮਈਅਤ ਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਰ ਤਵੱਲੀ, ਉੱਤੋਂ ਕਮਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਝੱਲੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਈਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਤਲਕਦਾਰਾ ਵੜਿਆ। ਲਾਈਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਮ ਮਚਿਆ, ਐਸੇ ਧੌਲ ਤੇ ਧੱਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਟੋਪੀ ਕਿਧਰੇ ਕੁੱਲਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਝਾਟਾ, ਛੱਡ ਛਡਾਉਣ 'ਚ ਹਾਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਪਾਟਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਧੋਤੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਈਅਤ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। ਜੀ ਭਿਆਣੀ ਮਈਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾਰੇ, ਵੱਧ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਪਾਕ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਮਈਅਤ ਦੇ ਫਿਰ ਬੁਰਸਾ ਪਿੰਡੋਂ ਛੋਟੇ ਕੱਢ ਲਿਆਏ, ਆਣ ਜਨਾਜ਼ੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅੰਨੇ ਵਾਏ। ਮਈਅਤ ਉੱਠ ਉੱਠ ਆਪੂ ਕਰਦੇ 15 ਤੇ ਘਾਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਣ ਧਮਾਲਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਏਦਾਂ ਧੋਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰ ਅਜ਼ਾਬੋਂ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਵੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਵੇ, ਰੱਬਾ ਕਬਰ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈ JIT ਨਾ ਆਵੇ। ਰੱਬਾ ਕਬਰ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈ JIT ਨਾ ਆਵੇ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਈਅਤ ਦੇ ਦੋਈ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਗਈ, ਖਲਕਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਈ, ਜੁੱਤੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁੰਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ 100 ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਆਦਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਹਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਖੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਤਕਬੀਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਤਨਾਜ਼ਾ। ਹਾਫਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵੱਜੀ ਘੰਟੀ, ਹਾਫਜ਼ ਨੇ ਤਕਬੀਰ ਤੋੜੀ ਤੇ ਲਾਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੈਂਟੀ। ਰਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਜਿਸ ਤਕਬੀਰ ਸੀ ਤੋੜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਈਆ ਇੰਜਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਚ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਕਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਗੜੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, और वो हकीम साहब की खिदमत बहुत हुई। असल में मिजाज होता है ना दोस्तों का समझना, खाक हम सूरत हालात से वाकिफ होते, बात चलती तो किसी बात से वाकिफ होते, और आते आते हमें आता परखने का शऊर, होते होते ही तेरी ज़ात से वाकिफ होते। तो वो जो मिजाज है मेरे ख्यालों ख्वाब के जैसा नहीं रहा, मौसम मिजाज यार का वैसा नहीं रहा, लगता नहीं है अब तेरे दरबार में हजूम, बिकते नहीं हैं लोग के पैसा नहीं रहा। तो मिजाज जो है ना वो उसके मुताबिक हकीम साहब ने वड्डे घर दी माई का इलाज किया तो हकीम साहब की इज्जत बहुत हुई।
ਉਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਸੀ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਬਸਤਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਰਿਦਮ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਰਿਦਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਸੀ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਬਸਤਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਈ ਵੱਲ ਸੀ। ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਕੋਲ ਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੋਲ ਮੇਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਖਿੱਚਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨੇ ਤੇ ਸੋਜ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਰਮੀ ਮਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਾ ਵੀ ਤਜ਼ਾਬੀ ਆ, ਜਿਗਰ ਮਤਾਸਰਾ ਤੇ ਖੂਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ, ਫੇਫੜੇ 'ਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਗਲ ਗਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੇਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਖਿੱਚਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨੇ ਤੇ ਸੋਜ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਰਮੀ ਮਸਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਾ ਵੀ ਤਜ਼ਾਬੀ ਆ, ਜਿਗਰ ਮਤਾਸਰਾ ਤੇ ਖੂਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ, ਫੇਫੜੇ 'ਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਗਲ ਗਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਸਾਰੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਦੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਥਕਾਈ ਲਈ। ਨਿਰਣੀ ਕਾਲਜੇ ਮੁਰੱਬਾ ਭੁਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੂੜੀ ਖਾਏਗੀ ਬੁਖਾਰ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਊ, ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਉੜਕੀ ਛੁੱਟ ਜਾਊ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਜਰਖਾਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ ਤਿੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਬੂਰੀ ਦਾ, ਪਾਈਆ ਕੁ ਘਿਓ ਦੇਸੀ, ਛੰਨਾ ਇੱਕ ਚੂਰੀ ਦਾ, 4 ਹੀ ਮੁਰੱਬੇ ਖਾਣੇ, ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਦੱਬ ਕੇ, ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਲੱਭ ਕੇ, ਮੱਛੀ ਹੋਵੇ ਕੁਕੜੀ ਜਾਂ ਪਾਈਆ ਕੀਮਾ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਦਾਲ ਵੀ ਮਸੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਗ ਬਾਥੂ ਘੋਟੇ ਦਾ, ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ ਰੋ ਤੇ ਕਮਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਗੁੜ ਤੇ ਕੜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀੜ ਕੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਖਾਵੇ ਮਾਈ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਟਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਈ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਮਾਈ ਲਈ ਜੋ ਫੱਟਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਮਾਈ ਲਈ ਜੋ ਫੱਟਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਰਲ ਮੇਲੇ ਸੌਣ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬਣਾ। ਰਲ ਮੇਲੇ ਸੌਣ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬਣਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਾਨਾ ਮੇਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਾਨਾ ਮੇਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਬੋਲੀ ਘੋਂ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਲਮੇ ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਊ, ਕਬਰ 'ਚ ਮਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਕਾਹ ਪਊ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ, ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂਬਰੋ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਦਫਨਾਓ ਮਾਈ ਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਜਰੋ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂਬਰੋ, ਕੱਲੀ ਦਫਨਾਓ ਮਾਈ ਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਜਰੋ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਤਵਾਨ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ, ਹਕੀਮ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਈਅਤ ਵਿਹੜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਬੁੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸੂਲ ਦੀ, ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟਾ ਤੇਰਾ ਉਮਰੋਂ ਮਕੂਲ ਜੀ। ਬੁੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸੂਲ ਦੀ, ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟਾ ਤੇਰਾ ਉਮਰੋਂ ਮਕੂਲ ਜੀ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹਕੀਮ ਦਾ ਨਨਾਣ ਬੋਲੀ ਮਾਈ ਦੀ, ਧੌਣ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਮਾਈ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ। ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲੀੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾੜਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੇੜੇ ਖੈਰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਝਾੜਦੇ। ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲੀੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾੜਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵੇੜੇ ਖੈਰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਝਾੜਦੇ। ਲੀੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੰਜ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂੜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾਈ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾਈ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਤਰਲੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ, ਸਾਹ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ। ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਖਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਰੀ ਸੀ। सैयद आरिफ बुखारी साहब।